بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ التین۔ والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی۔ نمبر 3۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس شہر امن والے کی۔ نمبر 4۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بنایا آدمی کو خوب سے اندازے پر۔ نمبر 5۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے۔ نمبر 6۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو یقین لائے اور عمل کیا اچھے سو ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا۔ نمبر 7۔ پھر تفسیر نمبر 3۔ انجیر اور زیتون کی قسم۔ انجیر اور زیتون دونوں چیزیں نہایت کثیر المنافع اور جامع الفوائد ہونے کی وجہ سے انسان کی حقیقت جامعہ کے ساتھ خصوصی مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مضمون کو ان دونوں کی قسم سے شروع کیا، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ یہاں التین اور الزیتون سے دو پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے جن کے قریب بیت المقدس واقع ہے۔ گویا ان درختوں کی قسم مقصود نہیں بلکہ اس مقام مقدس کی قسم کھائی ہے جہاں یہ درخت بکثرت پائے جاتے ہیں، اور وہی مولد و مبعث حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے۔ نمبر 4۔ طور سینا۔ طور سینا یا طور سینا، سینین یا طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی بخشا، اور امن والا شہر مکہ معظمہ ہے جہاں سارے عالم کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اللہ کی سب سے بڑی اور آخری امانت قرآن کریم اول اسی شہر میں اتاری گئی۔ تورات کے آخر میں اللہ تعالیٰ طور سینا سے آیا اور سائر سے چمکا جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے، اور فاران سے بلند ہو کر پھیلا، فاران مکہ کے پہاڑ ہیں۔ نمبر 5۔ انسان تخلیق میں سب سے بہتر، یعنی یہ سب مقامات متبرکہ جہاں سے ایسے اولوالعزم پیغمبر اٹھے گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو کیسے اچھے سانچے میں ڈھالا اور کیسی کچھ قوتیں اور ظاہر و باطنی خوبیاں اس کے وجود میں جمع کی ہیں۔ اگر یہ اپنے صحیح فطرت پر ترقی کرے تو فرشتوں سے گوئے سبقت لے جائے بلکہ مسجود ملائکہ بنے۔ نمبر 6۔ جانوروں سے بدتر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کو لائق بنایا فرشتوں کے مقام کا، پھر جب منکر ہوا تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ نمبر 7۔ جو کبھی کم یا ختم نہ ہوگا۔ یکذبک بعد بالدین، تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلہ ملنے کو۔ نمبر 1۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ نمبر 2۔ تفسیر نمبر 1۔ ایمان اور عمل صالح پر بے انتہا اجر، یعنی او آدمی ان دلائل کے بعد کیا سبب ہے جس کی بنا پر سلسلہ جزا و سزا کا انکار کیا جا سکتا ہے، یا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، یعنی ایسے صاف بیانات کے بعد کیا چیز ہے جو منکرین کو جزا کے معاملہ میں تمہاری تکذیب پر آمادہ کرتی ہے۔ خیال کرو انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے قوام ایسی ترکیب سے بنائے کہ اگر چاہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے، کوئی مخلوق اس کی ہمسری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے کامل نمونے دنیا نے شام، بیت المقدس، کوہ طور اور مکہ معظمہ میں اپنے اپنے وقت پر دیکھ لیے، جن کے نقش قدم پر اگر آدمی چلے تو انسانی کمالات اور دارین کی کامیابی کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچ جائیں، لیکن انسان خود اپنی بدتمیزی اور بدعملی سے لذت و ہلاکت کے گڑھے میں گرتا اور اپنی پیدائشی بزرگی کو گنوا دیتا ہے۔ کسی ایماندار اور نیکوکار انسان کو اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ نیچے نہیں گراتا بلکہ اس کے تھوڑے عمل کا بے اندازہ صلہ و مرحمت فرماتا ہے۔ کیا ان حالات کے سننے کے بعد بھی کسی کا منہ ہے جو دین فطرت کے اصول اور جزا و سزا کے ایسے معقول قاعدوں کو جھٹلا سکے؟ ہاں، ایک ہی صورت تکذیب و انکار کی ہو سکتی ہے کہ دنیا کو یوں ہی ایک بے سرا کارخانہ فرض کر لیا جائے جس پر نہ کسی کی حکومت ہو، نہ یہاں کوئی آئین و قانون جاری ہو، نہ کسی بھلے برے پر کوئی گرفت کر سکے۔ اس کا جواب آگے دیتا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ نمبر 2۔ کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں، یعنی اس کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی سب حکومتیں ہیچ ہیں؟ جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کو انعام اور مجرموں کو سزا دیتی ہیں تو اس احکم الحاکمین کی سرکار سے یہ توقع کیوں نہ رکھی جائے؟ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔